انسان بیمار ہو جائے تو علاج کرانا مستحب اور سنت ہے، یاد رکھیے۔ ہر شخص کوشش کرے علاج موجود ہو تو ضرور علاج کروائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نازل نہ کی سوائے اس کے کہ اس کا علاج نازل کیا، تو لہٰذا تم لوگ جو ہے علاج کراؤ، جو خطبے میں نے حدیث آپ کے سامنے ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا ہمیں علاج کروانا چاہیے۔ اب جب پتہ چلا علاج کروانا چاہیے، اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے، اب اس معاملے میں کیا احتیاط کرے، کیسے علاج کرے؟ تو آئیے، حرام چیزوں سے علاج کرانا یاد رکھیے جائز نہیں ہے۔ وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزوں سے علاج جائز نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت حدیث آپ فرماتے ہیں، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ حرام اشیاء کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے، اس میں کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گو تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگتا ہو کہ فائدہ ہے لیکن وہ شفا کبھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے اس میں کسی قسم کی شفا نہیں رکھی ہے۔ تو لہٰذا وہ اشیاء جو حرام ہیں، نشے کی چیزیں ہو سکتی ہے، دیگر اور چیزیں ہو سکتی ہے جو شریعت نے حرام قرار دی، ان کو کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے شفا مل سکتی ہے، پھر چاہے بیماری جو ہے وہ نفسیاتی ہو یا جسمانی ہو۔ یاد رکھیں حرام چیزیں کر کے شفا حاصل نہیں کی جا سکتی، رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو جب بھی اب مجھے اور آپ کو اگر ہم بیمار ہو جائیں علاج کروانا ہے تو حلال چیزوں سے علاج کروانا پڑے گا، حرام چیزوں میں اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی۔ اسی طرح اب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد یاد رکھیے قرآن و حدیث سے جو دم ثابت ہے، جو پڑھ کر پھونکنا چاہیے، دوا کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے۔ جہاں حرام دواؤں کا استعمال یا حرام اشیاء کا استعمال دواؤں میں درست نہیں ہے، اس میں کوئی شفا نہیں ہے، اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کبھی کبھار بیمار ہوتا ہے، بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں آج بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیں گے، ایسے بہت ساری تھراپیز نکلی ہے جن تھراپیز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مریض کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، صرف ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، صرف ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ جائیے ان کے پاس خالی ہاتھ پھیرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام کام کر کے بتا دی۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے، ان پر دعا پڑھ کر دم کرتے اور سہلاتے ان کو، وہ اعضاء کے اوپر ہاتھ رکھتے جہاں بیمار ہیں۔ تو آج بہت سی تھراپیز ایسی بہرحال ڈیولپ ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے الٹرنیٹ میڈیسنس آئیں گے مارکیٹ میں جس میں یہ ہے کہ صرف سہلایا جائے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ خالی دم کرنے سے پھونکنے سے کیا فائدہ ہوگا، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں اللہ نے بتائی ان کلام میں اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں تو اب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو حرام چیزوں سے علاج نہ کرے۔ دوسرا، انسان اپنے نفس سے دم بھی کرے، سب سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرے اور پھر دنیاوی دوا کی طرف جائے۔ ہم سے جو کوتاہی ہوتی وہ یہ ہے، ہم جو ہی بیمار ہوتے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر، بس ڈاکٹر کا نام لے کے بس بھاگ گئے اور سمجھتے ہیں کہ اب ڈاکٹر صاحب نے جو دیا اس سے شفا تو ہونا ہی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہے اللہ تو نے مجھے بیماری دی، مجھے صبر دے، اس بیماری کا اجر دے، اور اپنے نفس کو دم کرے، جو دعائیں بتا گئی وہ کرے اور ساتھ میں دوا بھی کریے آپ۔ تو ہم دوا کا طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ پہلے فوراً بھاگتے ڈاکٹر کے پاس، یہ سمجھتے ہیں مکمل 100% شفا اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے اور لہٰذا آپ جب یہ دوا دیں گا تو میں جو ہے مشفی شفا یاب ہو جاؤں گا، مجھے اس سے صحت مل جائیں گی۔ یاد رکھیے غلط، ہمیں سب سے پہلے اللہ پر توکل بھروسہ کر کے، اللہ سے دعا کر کے، وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بتائی اس کا استعمال کر کے ساتھ میں علاج کروانا ہے۔ یاد رکھیے خالی علاج پر آپ بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العزت کبھی شفا نہیں دے گا پھر۔ اور جو آج ہماری کوتاہی ہوتی ہے، علاج جب ہم بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں دواخانے گئے تو اچھے ہو جائیں گے، بلکہ کچھ لوگ تو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، خالی دواخانے کا چکر بھی مار کے آؤ تو بالکل ریلیکس ہو جاتے ہو، بہت اچھا لگ رہا بولتے ہیں۔ اور کبھی کبھار تو خالی گولیاں آپ دے دیجیے ان کو بھی میٹھی اور کھٹی کھانے کے لیے، بولتے ہیں بہت فائدہ ہو گیا، اتنا فائدہ ہوا کہ اسی کو انتہا نہیں، صرف جو نفسیاتی تھی۔ اگر آپ خالی نفسیاتی سوچ کر اتنا فائدہ محسوس کر سکتے ہیں تو سوال یہ جب اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ دعاؤں کو آپ دم کریں گے کتنا اللہ فائدہ دیں گا۔ آدھی بیماری کا مسئلہ تو وہیں حل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے نفس پہ دم کریں۔ آئیے وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دم کے تعلق سے، مختصر کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں دم کے تعلق سے، لا باسا بالرقا ما لکم یکن فیہ شرک، کہ ایسے دم کرنے میں، ایسی چیز پڑھ کر دم کرنے پھونکنے میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے
اور مرض الموت آپ کا جو تھا، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے پڑھ کر دم کرو، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر معوذتین پڑھ کر دم کرتی گئی، اور دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہلاتی گئی، ہاتھ پھیرتی گئی۔ تو پتہ چلا دیکھیے رسول اللہ بیمار تھے، آپ نے دوا بھی کی، ساتھ میں دم بھی کرنے لگوایا۔ یہی ہمارے لیے بھی ہے، ہم بیمار ہو جائے تو دم کروائے، معوذتین خود پڑھی، خود نہ پڑھ سکے گھر والوں کو تاکید کرے کہ پڑھ کر مجھ پر دم کرو۔ تو کہا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو، تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو دم کروائے، وہ الفاظ اس میں شرک نہ ہو۔ اور قرآن حدیث میں اتنی بہترین دعائیں آ چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں دوسرے رقیہ یا رقیہ کی ضرورت ہی نہیں ہمیں دم کرنے کی، وہ آپ پڑھ کے دم کیجئے، دیکھیے اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگ جب بیمار ہوتے ہیں اور بیماری اگر دور نہ ہو تو سب سے پہلے جہاں بھاگا جاتا ہے، جو خیال جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان کو بیماری ہے، اب بیماری ختم نہ ہو رہی ہے، اللہ کی لمبی آزمائش ہے، تو سب سے پہلے دھیان کیا جاتا ہے؟ دیکھو اب اسلام میں اس کا علاج نہیں ہے اور دواؤں میں اس کا علاج نہیں ہے، لہٰذا اب جو ہے باباؤں کے پاس، آستانوں پر، درگاہوں پر اور خبروں پر اور گرجا گھروں میں اور مندروں پر اور جھاڑوں کے پاس اور پہاڑوں پر اور پتھروں پر اور جھرنوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور مختلف قسم کے شرک کرتے اور سمجھتے ہو اس میں شفا ہے۔ یہ بات کی گواہی سب دیں گے۔ میں نے ایسے مسلمانوں کو بھی دیکھا جو مندروں پر بھی جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے اس سے فلاں مرض میں شفا ہوتی ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسانی جسم کے اوپر جو ہے کچھ پھنسیاں آ جاتے ہیں، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں ماتا، کچھ تو پتہ نہیں کیا بیماری ہو، پھنسیاں آ جاتے ہیں جلد، تو اس کے لیے لوگ ایک مندر میں جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، اور اس مندر میں جا کر جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ مندر جو ماتا کا مندر ہوتا ہے اس میں گئے تو یہ بیماری ضائع ہو جاتی ہے۔ جھاڑوں کے پاس جاتے ہیں، جو جھاڑ بڑے بڑے برگد کے پیڑ ہوتے ہیں اس پہ تاگے باندھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے شفا ملتی ہے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں جو درگاہوں پر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہاں جانے سے، ان کے چھونے سے، ان کے طواف کرنے سے، رگڑنے سے، کھانے سے، وہاں کے پتھروں کو پیس کر چاٹنے سے یا اس کے غلاف کو جلا کر پینے سے، کھانے سے، دفنانے سے، رکھنے سے، یا ان کا اوپر جو وہ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں ہوتی جو لے کر وہ سر پہ مارتے، پیٹھ پہ مارتے، وہ کرنے سے شفا ہوتی ہے۔ اس میں شفا نہیں، یاد رکھیے، یہ سب شرک ہے، شرک کے اقسام ہیں، یاد رکھیے۔ تو مختلف قسم کے ہم جو بدعات، خرافات اور شرک میں اس حد تک جاتے ہیں کہ مندروں کے طواف اور ہمہ اقسام کے شرک کرتے ہیں، جبکہ شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی، کہا بیماری اللہ کی طرف سے صبر کرو، اس کا بدلہ طلب کرو اور حلال چیزوں سے علاج کرو، اور جو دم ہے کتاب و سنت ثابت وہ دم کرو، لیکن حرام کام نہ کرو۔ تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں ہم لوگ تعویذات، تعویذ کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے۔ یہ تعویذ یہاں باندھ لو تو ہاتھ کی بیماری دور، وہ تعویذ پیر پہ باندھ لو تو پیر کی بیماری دور، یہ تعویذ کمر پہ باندھ لو تو کمر کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ تعویذ کو سر پہ باندھو تو یہ مسئلہ ہو گیا، یہ کڑا پہننے سے بیماری دور رہتی، فلاں کڑا ہاتھ پہ باندھنے سے یہ، چاندی کا کڑا پیر میں ڈالے تو یہ ہوتا، کان میں ایک بالی ڈالے تو مرغی کا مرض دور ہو جاتا، فلاں کرے تو فلاں ہوتا، ناک ٹوچ دیے تو فلاں ہوتا، اور ہمہ اقسام کی، وہاں کڑا لگا دی تو یہ ہوتا، یہاں چھلا ڈالے تو فلاں ہوتا، وہاں بلا اگر رکھے چاندی کا تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا، وہاں گھوڑے ہوتے ہیں نا، گھوڑے بنے ہوئے، پتہ نہیں ہاتھی بنے ہوئے لے جا کر درگاہوں پر جو بلے رکھتے ہیں چاندی کے، یہ ڈالنے سے فلاں ہوتا، وہاں خفل ڈالنے سے یہ ہوتا، وہاں تاگا باندھنے سے مسئلہ ہوتا، یہاں کوڑی اور سیپی رکھنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا، وہ دھاگا کالا یوں باندھے، یہ پیلا دھاگا، دانت نکلنے کے لیے بچوں کی آسانی ہو تو فلاں پتہ نہیں طلسمی تعویذ پہنا دیا جاتا، ہاتھ میں فلاں رکھے تو نظر نہیں لگتی۔ یہ تمام فالتو باتیں، یہ خرافات ہے، یاد رکھیے تمام حرام چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا، وہیں تعویذ اور گنڈوں کی حرمت یاد رکھی، بیان کی کہ یہ تعویذات کچھ نہیں کر سکتے انسان کو۔ آئیے جو لوگ تعویذات پہنتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے، سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا اور کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کسی بیماری کے علاج کے لیے، کسی فتنے سے بچنے کے لیے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، کسی آفت کو ٹالنے کے لیے، کسی اچھائی کو لانے کے لیے تعویذ لٹکا لیا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اس تعویذ کو شریک کیا۔ ابھی تعویذ کی شکل تاگے ہو سکتے ہیں، دھاگے ہو سکتے ہیں، کڑے ہو سکتے ہیں، مالے ہو سکتے ہیں، سیپی ہو سکتے ہیں، کوڑیاں ہو سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، انسانی کھوپڑی کی ہڈیاں ہو سکتی ہے، جانوروں کی جو جلدیں ہو سکتی ہے، الو ہو سکتا ہے، کوا ہو سکتا ہے، تیتر بٹیر، کچھ بھی پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، فلاں کرو، الو کو کاٹ کے ذبح کرو تو یہ ہوتا ہے، بڑباغل کو فلاں کرو تو یہ ہوتا ہے، فلاں چیز کی تمام حرام چیزیں ہیں۔ یا کوڑی لگا دی تو یہ ہوتا، سیپی ٹھوکے تو یہ ہوتا، مالے سے یہ ہوتا، کنکر سے ہوتا، موتی سے ہوتا، سیپی سے ہوتا، یہ تمام حرام۔ جس نے اس عقیدے سے کوئی ایسی چیز لٹکا لی کہ اس سے برائیاں دور ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہے، اچھائی آتی ہے، بیماریاں جاتی ہے، تو کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا، وہ اللہ کے ساتھ اس نے اس تعویذ کو شریک کر دیا۔
اب بہت سے لوگ بولتے تاگا تو ہے، کیا ہوتا ہے یہ تاگا؟ اگر ہاتھ پر رہ گیا اور مر گئے تو آخرت میں اللہ